میں اس بائبل کے ایک صفحے پر ایمان کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے کہ کفر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ موجودہ جو بائبل ہے وہ محرف ہے، یعنی اس میں تحریف کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے، وہ ٹوٹلی اللہ کی نازل کی ہوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں آپ کو تین خداؤں کا تصور ملتا ہے، جبکہ اللہ تین خداؤں سے پاک ہے، یعنی رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہاں تین خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بائبل سے آپ کو تصور ملتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بائبل سے آپ کو یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ حضرت حسین اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ تو یہ مسلم ہے کہ موجودہ زمانے کی جو بائبل ہے یہ 100% اللہ کی نازل کی ہوئی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ احکام اللہ کے نازل کیے ہوئے ضرور ہیں۔ تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم بڑے محتاط انداز سے اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ جو کچھ اس میں اللہ کا نازل کیا ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگوں کا خود کا شامل کیا ہوا ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمائی والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یعنی جو جنہیں علم میں ماہر اور پختہ قرار دیا گیا، رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ان کی خصوصیت ارشاد فرمائی کہ ان کو دلوں کا دلنا والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یقین اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ قیامت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے، یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس میں مسلمان کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ جب کسی مسلمان کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ اس نے ایک دن اپنی قبر سے اٹھنے کے بعد بھی، یعنی مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد اس نے اپنی قبر میں 1000 سال گزارنے کے بعد بھی اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لمبے لمبے کا حساب دینا ہے، تو ایسا مسلمان پھر بدعقیدگی سے، بدعمالی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج جو دنیا میں یہ جو الحاد کا دور ہو رہا ہے اور الحاد کی جو بات کی جاتی ہے، اور ممکن لبرلز یا سیکولرز جو ہیں وہ اس عقیدے کو بالکل نہیں تسلیم کرتے، ان کے یہاں یہی زندگی سب کچھ ہے، اسی زندگی میں جو کچھ پانا ہے وہ پا سکتے ہیں، اس کے بعد اور اس زندگی کے بعد اور کسی زندگی کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر خرابی، دنیا کی ہر برائی آپ کو میں ملے گی، اور میں مانو ماتا کے پیچھے مہمانوں کی طرح دوڑنا آپ کو نظر آئے گا، اور میں مانو ماتا کے پیچھے ایک دوسرے کو مدد کرنا یہ آپ کو میں نظر آئے گا، اور میں آپ کو باقی تمام تر وہ چیزیں الہام کے معنی والوں میں نظر آئیں گی کہ جو مسلمانوں کو جن کاموں سے منع کیا گیا اور قرآن جن کاموں سے روکتا ہے، اور بار بار قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ان چیزوں سے روکو ورنہ کا لفظ قیامت اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس کا ماننا لازم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم پختہ لوگ ہیں، ان علم پختہ لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے اور نمازیں ادا کرنے، زکاتیں ادا کرنے اور اللہ پر ایمان رکھنے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا جو صلہ ہے وہ ہم اس صورت میں لیں گے کہ اللہ کا سنتی کی قدر عظیمہ ہم قیامت کریں کہ کو بہت بڑا اجر عطا کریں، القریب ہم کو بہت بڑا اجر عطا کریں۔ اور تصور کیجیے کہ اللہ کے یہاں کسی چیز کے بڑے ہونے کا معیار کیا ہے، چھوٹے کا معیار کیا ہے، اگر یہ سمجھ لیں گے تو بڑے کا معیار اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ ہمیں اور آسانی سے سمجھ میں آئے۔ ہمارے نظر میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے، ایک لڑائی کرانا جو بالکل معمولی سا ہے ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کل کائنات کے جسے ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ پوری کی پوری دنیا یہ اپنی تمام کا مسافروں کی سمے، یہ سمندر، یہ خشکی، یہ پہاڑ، یہ تری، یہ سب کی ساری چیزوں سمے، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کے ہاں تھوڑی ہے، رائی کے دانے کے برابر کی حیثیت رکھی۔ جب اللہ کے ہاں تھوڑے کا اسٹینڈرڈ بھی ہے
تو جسے وہ بڑا قرار دے تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہو؟ وہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے یہاں جس چیز کو بڑا کہا جاتا ہے وہ کتنا بڑا ہو. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم انہیں بہت بڑے اجر سے نوازیں گے تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اجر کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ کا تو تھوڑا بھی ہمارے بڑے سے بھی بڑا ہے، تو اس کے بڑے کا ہم سوچ نہیں سکتے کہ رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے. پھر رب تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا. اشارہ انا وکلنا الیک، اے رسول معظم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، کما وحینا جس طرح ہم نے وحی نازل کی الی نوح حضرت نوح پر، وَنَبِيِّنَا مِن بَعْدِهِ اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف وحی نازل فرمائی، وعیسیٰ وأیوب ویونس وہارون وسلیمان اور ہم نے حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی، وآتینا داؤد زبورا اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. پھر فرمایا کہ ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل اور ہم نے ایسے رسول بھیجے کہ جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرما دیا، ورسولا لم نقصصہم علیک اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے کہ جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ رب تعالیٰ نے کلام فرمایا. پھر فرمایا کہ رسولا مبشرین ومنذرین ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے. دراصل حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ پر جو احکام نازل فرمائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور کسی بھی شخص پر کوئی وحی نازل نہیں فرمائی. رب تعالیٰ نے کوئی کتاب، کوئی وحی اور کسی نبی پر نازل نہیں فرمائی. یہ لوگوں کا ہوتا کہ یہودیوں کا قبیلہ ہے جو اس کے لوگوں کا دعویٰ تھا. تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اور کسی بھی نبی کی طرف یا اور کسی بھی شخص کی طرف اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی، حضرت موسیٰ آخری تھے کہ جن پر وحی نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ پر بھی اسی طرح وحی نازل کی ہے کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر وحی کو نازل فرمایا. اور پھر دوسرا یہ کہ ایک اور اس نے مقابلے یہ بھی ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ جس طرح حضرت موسیٰ پر ایک کتاب مکمل نازل کی گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ پر بھی ایک کتاب ایسی پوری کی پوری ایک ساتھ نازل نہیں فرمائی. یعنی اگر آپ بھی ایک کتاب اسی طرح لے آئے کہ جس طرح حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے تھے، اکٹھی پوری کی پوری کتاب، تو میں آپ کو اللہ نبی ماننے کو تیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس دعوے کو ادا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر اسی طرح وحی نازل فرمائی کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم نے نازل فرمائی ہے. اب جہاں انبیاء کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نبی کا ذکر فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اس سے پہلے جتنے انبیاء رہے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا، اس سے دعوت دیتے رہے رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے، حضرت شیس علیہ السلام نے اس سے پہلے، اور دیگر کچھ انبیاء نے ان سے پہلے. اور یہ تمام انبیاء ان تمام اپنی تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تلقین کرتے ہیں. ان میں سے کسی نے اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا. حضرت نوح پہلے شخص تھے